کی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے درمیان جو اختلافات تھے، یعنی دوسرے درجے کی قیادت میں، وہ کھل کر سامنے آئے۔ کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ میں کوئی اس کو سنسنی خیز بھی نہیں بنانا چاہتا، افواہوں کو خبر نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بہرحال ایک پس منظر رہا ہے کہ بھٹو صاحب کو ابھی پھانسی نہیں ہوئی تھی، جیل نہیں گئے تھے، تو اس میں سے ایک نئی پارٹی نکل کے آ گئی تھی، اور کوثر نیازی اور غلام مصطفیٰ جتوئی کی۔ نون لیگ کی تاریخ ہے کہ ابھی میاں صاحب کو گرفتار ہوئے چند ماہ نہیں ہوئے تھے کہ اس میں سے کاف لیگ نکل آئی۔ پھر ایون شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی حفیظ پیرزادہ اور انکلوں کے ایک پوری کھیپ نکل آئی۔ ایک 22 ماہ سے تحریک انصاف کے قائد اڈیالہ جیل میں ہیں۔ 22 ماہ سے پارٹی زیر عتاب ہے۔ خود بانی تحریک کو کوئی 1.5 سال سے زیادہ جیل میں ہونے کو آ رہا ہے۔ ہر سیاسی پارٹی میں، جمہوری پارٹی میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن کچھ دیکھا گیا کہ فواد چودھری صاحب پتہ نہیں کیسے پہنچ گئے، کچھ دستے غریبہ ہوئے، کچھ نکالا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاندانہ بی بی سے ویسے تو میں ورلڈ بینک اور IMF کا جو وفد کے آیا اکانومی کا، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، شاید کروں بھی، لیکن ذرا ان سے معلوم کروں۔ خواتین بہرحال اس ابھی تک جھگڑے میں، لڑائی میں نہیں ہوئی ہیں۔ تو شکریہ شانہ نبینی، آپ نے وقت نکالا، اور میں نے بہرحال ایک تھوڑا سا تاریخ دی، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں۔ لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ جیل میں رہ کر بانی تحریک جو ہے، ان کا کمیونیکیشن کمزور ہوا، تنظیم پر ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، اور آپس کے اختلافات اسکرینوں پھر دست غریبہ تک آ رہے ہیں؟ کس طرح دیکھیں شاندانہ بی بی اس کو؟ السلام الرحیم، بہت شکریہ بریلی صاحب شو پہ بلانے کا۔ بریلی صاحب، آپ کو پتا ہے جب نے جو بولنا شروع کیا نا، اس سے پہلے ہی میں یہی سوچ رہی تھی۔ آج صبح میں ایک آرٹیکل حلیمہ خان صاحبہ کو انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی، بڑے مزے کی، وہ تو خیر اس پہ بعد میں آؤں گی، لیکن ایگزیکٹلی یہی سیناریو تھا بھٹو صاحب کو اللہ بخشے۔ یہ پرانی جی پلے بک ہے CIA کی، معذرت کے ساتھ، وہ بھی ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کے لیے اپنی پلے بک تو بدلت سے نہیں ہے نا، جب آپ نے پاکستان کو کمزور کرنا ہو۔ جی، ان لوگوں نے خان کی ایکس وائف سے ان کے خلاف کتاب لکھوائی، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے خان صاحب پہ طرح طرح کے گندے کیسز کیے، ٹیرین وائٹ کا کیا، یہ کیا نام ہے، عدت والا کیس کیا، پھر انہوں نے خان پہ توشہ خانہ، مطلب کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ بٹ الحمدللہ بہت لوگ خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ٹیفلون سے بنے ہوئے ہیں، وہ فرینک پین نہیں ہوتا جس میں کوئی چیز چپکتی نہیں ہے، جس کیچڑ میں جمپے مارتے ہیں وہ کیچڑ کے منہ پہ چھینٹے آ جاتے ہیں۔ So خان صاحب از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف مین، از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف لیڈر۔ بے شک میرا لیڈر ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کا بھی لیڈر ہے، وہ ایک گلوبل لیڈر ہے، سارے پاکستان اس کو مانتا ہے۔ یہ جو پرانی گیمز چل رہی ہیں نا کہ تم اس سے لڑو، تم اس سے لڑو، اس سے کچھ بننا نہیں ہے۔ کوشش تو بہت ہو رہی ہے۔ خان صاحب کو جیل میں آئسولیٹ کر دیا، کبھی بہنوں سے نہیں ملنے دیتے، کبھی اپنے وکلاء سے نہیں ملنے دیتے، کبھی اپنے MNAs MPA سے نہیں ملنے دیتے۔ شاہد خاٹک باہر کھڑا رہا، مزمل اسلم ہمارا KP کا فائنانشل ایڈوائزر ہے، اس کو نہیں ملنے دیا۔ یہ گیمز پہلے سے چلتی رہی ہیں، بٹ شکر ہے اس پاکستان کا جس وقت دشمن ہے نا، وہ عمران خان کا بھی دشمن ہے، اور وہ بہت ان پڑھ ہے۔ وہ یہی کر سکتا ہے جو اس نے زبانی سیکھا ہوا ہے، رٹے اس نے طوطوں والے مارے ہوئے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر اختلافات، یہ اسینشلی ایک چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ کبھی بھی خان صاحب کو ڈیل کی آفر نہ ہوتی اگر بی ٹیم تیار نہ ہوتی۔ خان صاحب کو کہا گیا کہ تم بنیگالہ چلے جاؤ، تم زمان پاک چلے جاؤ، تم پشاور چلے جاؤ، لیکن پرووائڈڈ آپ 2-3 سال چپ بیٹھے رہیں گے تو پارٹی کون چلائے گا؟ اب یہ جو ساری گیمز چل رہی ہیں، جو سامنے ایرے غیرے نتھو خیرے سامنے آ رہے ہیں، the only issue is that they want credibility۔ جب خدا نہ خواستہ خان کسی ڈیل میں ہاتھ ڈالیں گے، یا خان صاحب ان لوگوں کی طرح NRO شنارو کی طرف جائیں گے، جو کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو ہماری بی ٹیم تیار ہوگی، یہ منسٹر ہوگا، یہ کابینہ ہوگا، یہ سینیٹر ہوگا۔ یہ ایک لیکن بہت ہی شاندانہ بی بچکانا بی یہ گیم تو ہے، اس ہے میں کہ کوئی گو کہ کم وقت میں، لیکن شاندانہ بی بی یہ تو ہے کہ کم وقت میں شاید ذرا لاؤڈ ہونے کی وجہ سے میں بھی اسمبلی میں آ کے ملا، مروت صاحب نے ایک اپنا نام بنایا، اور جو ذرا لاؤڈ ہو بناتا بھی ہے، گنڈاپور صاحب لاؤڈ ہے بناتے بھی ہیں۔ فواد چودھری تو نکل گئے تھے، پتہ نہیں وہ کیسے پہنچ گئے اڈیالہ جیل، اور سب کچھ ہوا۔ یہ خبریں تو آتی ہیں، اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ میں پارٹی اختلافات کو اور اس طرح کی پارٹ آف پالیٹکس ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، لیکن صرف یہ ہے کہ یہ جو اس طرح ہو رہا ہے تو اس میں
ٹھیک ہے، کیا آپ کے خیال میں کچھ لوگ 22 ماہ ہو گئے ہیں اقتدار سے باہر ہوئے، تکلیفیں بڑھ گئی ہیں، دباؤ بڑھ گیا ہے، اس سبب یہ خبریں باہر آ رہی ہیں؟ نہیں شکریہ بریلوی صاحب. دیکھیے تکلیف ہم پہ سب پہ تھی. 9 اپریل 2022 جب خان صاحب کی حکومت گئی، پی ٹی آئی کا سب سے پہلا کیس مجھ پہ ہوا تھا جون 2022 میں. اس کے بعد ہم سب پہ کیسز سٹارٹ ہو گئے، کیسز پہ کیسز تھے، سیڈیشن کا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا. سخت وقت ہمارا شکر ہے گزر چکا ہے. اب ہم ایک اپنے آپ میں طاقت ڈھونڈ چکے ہیں جو جیلوں میں متعدد دفعہ مار کھانے سے، گھر توڑنے سے ہمیں وہ طاقت اللہ نے ڈال دی. اور ہمیں یہ تمام گائیڈنس عمران خان نے دی ہے کہ کسی فرعون کے سامنے سر نہیں جھکانا. خان صاحب نے ہمیں بھی یہ بات سکھائی کہ عمران خان کے لیے ہمارا سر کٹ سکتا ہے لیکن سجدہ ہم اپنے رب العالمین کو کرتے ہیں. تو وہ آدمی جب ہمیں لیسن یہ سکھاتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ جی پارٹی خراب ہو جائے گی. اب کون جیل کیسے پہنچتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. میں 5 مہینے سے نہیں مل پائی ہوں. میں نے خان صاحب کو 2-3 وکلاء کو میسج بولا کہ سر سے کہا میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ عدالت سے آرڈرز لیتی ہوں، جج سے لیتی ہوں، بٹ مجھے پھر بھی آنے نہیں دیتے گیٹ پہ. تو خان صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ جملہ بولا جو میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتی. انہوں نے کہا کہ شاندانہ سے کہو کہ ایک ڈیش کرنیل وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جو نہیں پسند، وہ جو میرے کلوز ہے تو اس کو اندر نہیں آنے دیتا، ورنہ ایسے لوگ فر پہنچ جاتے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ اندر خان سے وہی مل سکتا ہے جس کی اپروول اسٹیبلشمنٹ سے آتی ہو، ورنہ پارٹی میں تو ہم سارے ایکول ہے، سارے ایم این اے ہیں، سارے ایم پی ہیں. اس میں اونچ نیچ کی بات نہیں ہوتی. ہاں کچھ عہدیدار ہیں لیکن کبھی کبھی عہدیداروں کو بھی باہر روک دیتے ہیں. عمر ایوب بھائی کو روک دیتے ہیں، سلمان راجہ کو روک دیتے ہیں، باقیوں کو روک دیتے ہیں. تو نہیں، جن کو گنڈا نہیں پور تو روکتے ملتے نا ہیں، ان پہ گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تواتر سے ملتے رہے، ان کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے ملتے ہوں گے. انہوں نے روک لیا پھر تو قیامت آئے گی، پھر تو کھلی جنگ ہو جائے گی، پھر تو ہم سارے اڈیالے کے باہر جا کے دھرنا دیں گے، پھر تو بات ہی ختم. لیکن اگر میں اس سے ہٹ کے کہوں کہ جو اس وقت یعنی یہ بہت آسان تھا جب خان صاحب کا خط باہر آ جاتا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو پارٹی میں تھوڑا سا یہاں ہے کہ کچھ لوگ ایکسائٹڈ میں جب نکل کر آتے ہیں، میں ان کے وکیل ہیں، کہتے ہیں صرف میں ہی وکیل ہوں اڈیالہ جیل کا، ہمارے فیصل چودھری صاحب دوست ملاقات بھی میری ہوئی تھی، کہ کیوں نہ ہو کہ پارٹی پالیسی کے حوالے سے چیئرمین یا ایک ترجمان ہو. کنفیوژن اس لیے ہو رہا ہے کہ چاہے مذاکرات ہوں یا مستقبل کے حوالے میں دھرنا ہو، متضاد اسٹیٹمنٹ آنے لگتے ہیں. اور میں نہیں پتا کہ آپ سے میں نے گزشتہ بار بھی جب پچھلی ملاقات بھی کہا تھا کہ کوئی ایک ترجمان اسپوک پرسن نہیں ہے. کہ ٹھیک ہے کہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک ان کا تواتر جیل میں رہنا، ابہام اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف ترجمان مختلف نوعیت کے پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے لگتے ہیں. شاندانہ بی بی خاص طور پر مذاکرات کے حوالے سے، خاص طور پر حکومت سے بات چیت کے حوالے سے. دیکھیے بریلوی صاحب، ابہام تو اسی لیے کریٹ ہو رہا ہے کہ ہمارا فوکس عمران خان پرائم منسٹر پاکستان سے ہٹ جائے. ٹھیک، فیصل چودھری صاحب کو میں نہیں جاتی، میں ان کے بھائی کو جانتی تھی. فواد چودھری کو میرے کالیگ تھے، ان کی بیوی سے بہن بھائیوں کا رشتہ تھا، عزت کا رشتہ تھا. لیکن جب سے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ جو عمران خان کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کیا ہوگا. اب رہی فیصل چودھری صاحب، پتہ ان کو کون لے کے آیا اڈیالہ. ہم نے تو سنا کہ 2 وکلائیں جو اپنے آپ کو بہت اسپیشل بولتے ہیں وہ ان کو لے کے آئے ہیں. دیکھی جائے گی، خان صاحب کی اپنی مرضی ہے، ان کی پارٹی، وہ جو کرے. خان صاحب کی یہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، نیل آن دا ہیڈ کے بہت لوگ اپنے آپ کو ان کا اسپوکس پرسن بولتے ہیں. کوئی آ کے اناؤنس بھی کر دیتا ہے میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں. میں نے دیکھا جو اصل طاقتور بندہ ہوتا ہے نا، اس کو اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں فلانا ہوں، میرے پاس یہ پوزیشن ہے. مثال خان صاحب کی بہنوں کی دے دیتی ہوں. روبینہ خان صاحبہ جو باہر بیٹھی ہیں، علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظما، اسی طرح نورین بی بی جو پاکستان میں ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی کہ ہماری کیا پوزیشن. ان کی تو بیچاریوں کی پارٹی میں انہوں نے کسی عہدہ نہیں دیا، جیلی میں فری میں کھا لی. بھائی کے لیے کھڑی نا، بھائی کے لیے برداشت کر رہی ہیں. کبھی نہ کبھی زبردست زنگر مار دیتی ہے، کبھی ٹویٹر پہ، کبھی انٹرویو پہ. نہیں تو یہی میں شاندانہ بی کہہ رہا تھا نا کہ پہلے بھی شاید آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یقیناً اگر جو قریبی بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہیں، ان کی تکلیف کی نوعیت ایک الگ نوعیت کی ہوتی ہے. آپ تو پولیٹیکل لوگ ہیں، میں اگر گفتگو بالکل پولیٹیکل حوالے سے دیکھوں گا، اس لیے طویل عرصہ ہو گیا ہے، بعد میں کوئی جذبات میں بھی آ ہم نے جاتی ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید پارٹی وہ سب کچھ نہیں کر رہی خان صاحب کے لیے جو کرنا چاہیے تھا. جی، کا حق ہے کہنے کا. میرا بھائی جیل میں ہوتا نا، میں ایسے کی تیسی ساری دنیا کی پھیر دیتی. یہ تو پھر بھی صبور خواتین ہیں. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ علیمہ خان صاحبہ اور خان کی دونوں باقی بہنیں
ہماری نظریں ہوتی ہیں. جب بھی وہ جیل سے نکلتی ہیں ہم ان کا ایک ایک لفظ سنتے ہیں کیونکہ ہمیں ان پہ بھروسہ ہے. وہ اپنے خان سے دھوکہ نہیں کریں گے. وہ شوکت خانند کی اولاد ہے, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. تو آپ کے سوال کا یہی جواب ہو سکتا ہے کہ جو کہتا رہے نا, ہم لوگ جو خان کے ساتھ جینوئن ہیں, جو بھٹو گیم پلے بک میں نہیں آ رہے ہیں, ہم ان کی بہنوں کی بات سنتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری لیڈر, ہمارے خان صاحب کو انشاءاللہ ہماری جہت میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں, ہمیں لیڈ کر رہی ہیں. بے شک پارٹی کے عہدیداران بہت سارے ہیں, وہ جو ان کی بہنوں کی عزت ہے وہ کسی کی بھی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ خیال پایا جاتا تھا کہ اور جیو پولیٹیکل چینج بھی آ رہی ہے, بہرحال پاکستان اس سے الگ نہیں ہے, خاص طور پر ٹرمپ, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ زیادہ توقعات بھی باندھ لی گئی تھیں. ابھی توجہ ان کو ہے اور بڑے سیریس طریقے سے ٹرمپ موو کر رہے ہیں. پاکستانی سیاست میں واشنگٹن کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, بلکہ جدہ کے انفلوئنس سے بھی وہ کے ذریعے یہاں آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل چینج جو آ رہی ہے یہاں ایک دم سے, جو ہمارے یہاں ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, اور آئی ایم ایف بھی اب تو وہ سپریم کورٹ بار تک ملنے لگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رجسٹرار وغیرہ سے بھی ملنے لگے اور آپ کے پارلیمانی سیکریٹریوں سے, یہاں تک تو نوبت آ گئی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس کا اثر پڑتا ہے ٹرمپ آئے انٹرنیشنل پالیٹکس کا, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید انہیں سپورٹ مل رہی ہے آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, یا جی؟ دیکھیے میں نے تو اتنا سنا تھا, 2-3 سوال یہ ہو گئے. چلے پہلے اس پہ آتے ہیں کہ جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے, لیڈر ایک ہے وہ عمران خان. جہاں تک ٹرسٹ کی بات ہے, ان کی بہنوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, بیکاز واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر پارلیمانی پارٹی کو بھی 2-3 باتیں سننے کو ملتی ہیں. عمر بھائی ایک بات کہتے ہیں, جیل سے جو کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں بہت بڑا لیڈر ہوں, وہ کوئی اور میسج کر دیتا ہے. جہاں تک زرتاج ہیں, گوہر صاحب ہیں, عمر ایوب ہیں, جو پارلیمانی لیڈرز ہیں, ہم ان کی بھی بات سنتے ہیں, اور جس طرح ہمیں خان صاحب کی بہنیں میسج کرتی ہیں اس کو بھی سنتے ہیں. اب رہ گئی بات انٹرنیشنل میڈیا کی, اور جو یہ بہت سارے بھام تھے. دیکھیں ہمیں نہیں تھے, یہ جو چور پارٹیاں ہیں جو نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی, اپنی ویڈیوز, وہ پالش سلیس انگلش میں ٹرمپ کا برا کہنا, آپ سب کو لینے کے دینے پڑ گئے. ٹرمپ بھولنے نہیں والا کہ یہ لوگ جس طرح بائیڈن کے ساتھ کھڑے تھے, ٹرمپ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ پاکستان, ہی کیئرز اباؤٹ امریکہ. اور جن نے امریکہ جی ماہر ہو چکے ہیں, پاکستان کے لیے نہیں آئیے 77 سال سے. اب جن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ٹرمپ آئے گا, ابھی بھی بہت سارے لوگ ڈی سی میں چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ بگڑی ہوئی اولادیں ہیں مالدار باپوں کی جو نشے میں رہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ اگلے پرائم منسٹر ہم ہوں گے, وہ کبھی ہونا نہیں ہے. وہ لوگ بھی کہتے ہیں او نوبڈی کیئرز اباؤٹ پاکستان. پرابلم یہ جیو پالیٹکس میں کہ زیرو پٹا انڈا ہے. Geopolitics will always dictate Pakistan to be a priority, not just because of the resources we have, but the geographical position, the place we have. ہمارے ارد گرد تمام وہ پرانی بادشاہتیں ہیں جو دنیا کو کمانڈ کرتی تھی. امریکہ تو تھا ہی نہیں, یورپ تو اندھیروں میں تھا, یا چائنا تھا, یا ہمارا بر صغیر تھا, یا یہ باقی ساری کنگڈمز تھی, افغانستان کی تھی, نیپال کی تھی, یہ ساری ہوتی تھی. اچھا اب ایشو کیا ہے, سعودی نے 2 مہینے پہلے, 2.5 مہینے پہلے نالائکوں کو بول دیا کہ اپنے میٹر سالو کرو خان صاحب کے ساتھ, اس ملک میں ایک پیسہ نہیں آنے والا. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ 3 سال بیٹھے رہیں گے, آپ پہ پیسوں کی بارش ہوگی, ٹھیک ہے, آپ نے بائیڈن کا کام کر دیا, آپ کو بڑا شکریہ. اب بائیڈن چلا گیا, اب ایک نیا رژیم آ گیا امریکہ میں, اور وہ رژیم جو ہے آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو جو ہم سنتے ہیں کہ امریکہ میں بوٹ پالش ہو رہی ہے, جی آپ ہمیں ایک موقع تو دیں آپ کو خوش کرنے کا, وہی پرانے طریقے ہو رہے ہیں. خان صاحب کو اگر کوئی رہا کرے گا وہ پاکستان کی عوام ہوگی. ہماری امریکہ سے کوئی امیدیں نہیں ہیں, ہماری کسی سے کوئی امید نہیں ہے, اپنے رب سے, اپنے لیڈر سے, اپنے عوام سے, اپنے ورکر سے, اپنے آپ سے. ہم جب تک کھڑے رہیں گے عمران خان کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. اور یہ جو مسائل ہیں نا اسی سے اتر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہم سب آف سکرپٹ جا رہے ہیں. یہ جو بکے ہوئے ہیں, جو خاموش ہیں, جو 2 سال سے نہ نظر آتے ہیں, نہ ان پہ ایف آئی آریں کٹتی ہیں, نہ ان پہ کوئی نیب کا کیس ہوتا ہے, ان کو اس وقت تکلیف ہے کیونکہ جو اسکرپٹ اب تک فالو کر رہے ہیں وہ ان کے سر پہ گرتا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ دن آئے گا کہ پاکستانی عوام اپنی طاقت سے خان صاحب کو آزاد کروائے گی, اس کو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھائے گی, اور یہ وطن انشاءاللہ دوبارہ اڑان کرے گا. یہ میرا ایمان ہے اپنے رب سے. شاہنہ بھی آپ کی آخری بار کب ملاقات ہو پائی بانی تحریک سے؟ عمران خان صاحب سے میری ملاقات I think 10 یا 12 اگست 2023-24 کو ہوئی تھی, اس کے بعد نہیں. اچھا, اس کے بعد سے نہیں ہوئی. کیا آپ نے درخواست کی, رکاوٹیں یا ہونے نہیں دی جا رہی؟ میرے پاس فائل ہوتی ہے, جج کا آرڈر ہوتا ہے, ہائی کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے, بٹ اندر کرنیل صاحب ان کو میرے چہرہ نہیں پسند, مجھے اندر نہیں جانے دیتے. اس کے معنی اگر کچھ لوگ مل رہے ہیں تو اس میں پھر
میں خیر ان پہ ڈاؤٹ تو نہیں کروں گا، یعنی پک اینڈ چوز تو جی صاحبزادہ حامد رضا کو نہیں ملنے دیتے، اسد کیسر کو نہیں ملنے دیتے، محمود اچکزئی کو نہیں ملنے دیتے، کیا نام ہے، سلمان اکرم راجہ باہر کھڑے رہتے، عمر یوں باہر کھڑے رہتے، تو یہ ایرے غیرے نتھو خیرے اندر کیسے پہنچ جاتے مجھے بتا. تو اوورال اگر میں آپ سے یعنی یہ جو آپ جس اعتماد سے کہہ رہی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ بھلے مروت کو نکالا جائے، بھلے یہ فواد چودھری اس طرح آئیں، یہ جو ان چیزوں سے بانی تحریک کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس میں اختلاف ہو، بانی تحریک کی ابھی تک ان کا کہا ہوا لفظ حرف آخر ہے، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اختلافات اس پہ ہم درگزر کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہائپ کی وجہ سے ہوتے ہیں کیا؟ ایک انگریزی میں ضرب المثل اسموک اینڈ میررز، یہ لوگ ہمیں توڑ نہیں پاتے. پرائم منسٹر عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس کے لیے ہمارا سر حاضر ہے، کیونکہ اس نے ہمیں کہا کہ سجدہ ایک رب العالمین کو ہے، نہ وہ بائیڈن کے سامنے جھکا، نہ وہ باجوہ کے سامنے جھکا، اس نے صاف بول دیا کہ میں پاکستان کا بیٹا ہوں اور کسی کا بیٹا نہیں ہوں. اگر وہ آدمی جیل میں بیٹھے ایسی باتیں کر سکتا ہے تو ڈونٹ یو تھنک ہمارے حوصلے تو آسمان تک پھر پہنچ جاتے. اوکے شاہنامہ بی بی، آپ کے سے گفتگو کر کے بہت سارے ابہام دور ہوئے، لیکن ہم لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ مزید وہ سوال اٹھائیں کہ اس میں سے مزید سوال نکلیں. لیکن شکریہ کہ آپ کے بہت سارے سوالوں سے جوابوں سے ہمارے ناظرین کو وہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے، بانی تحریک کے حوالے سے جاننا چاہتے تھے، شاید وہ انہیں کچھ صحیح تصویر یا نقشہ دیکھنے کو ملے. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ اس وقت جو سانحہ اور واقعہ ہوا ہے مصطفیٰ کے حوالے سے، اس نے ہمارے عدالتی نظام کو، ہمارے پولیس کے سسٹم کو، اور ہاں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کے نوجوان جس طریقے سے ان پوش ایریا میں کھلے عام اسلحہ لے کر چلتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ہمارے لوگ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں، پولیس والے روک لیتے ہیں، کئی بیٹاروں کے ہاتھ میں کوئی سگریٹ مل جائے تو اس کو چرس کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک پورا منظم گروہ ہے جس کو سرپرستی حاصل ہے. اگر سندھ میں ہو رہا ہے تو سندھ حکومت کے عدالتی اداروں کو، ایجنسیوں کو، اور ان کے بڑے بڑے جو صاحب حیثیت ثروت لوگ ہیں ان کے یہ نوجوانوں کو. اور اب جو پینڈورا باکس کھلا ہے اس میں کچھ چہرے بے نقاب ہوئے ہیں، کچھ رہیں گے. میرا مراد ہے کہ مصطفیٰ عامر کے کیس کے حوالے سے آئندہ بات کریں گے آپ کے ساتھ. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں نے بریک سے پہلے کہا تھا، اور مصطفیٰ عامر کا کیس بظاہر ایک عام سا کیس تھا، اس لیے کہ وہ 6 جنوری کو اس کی لاش ملتی ہے، غائب ہوتا ہے یا اغوا ہوتا ہے. سب کو علم ہے کہ وہ ارمغان کے گھر گیا، اور ارمغان ایک بااثر گھرانے کا تھا، اور اس کے ساتھ جو اس کو پھر جو دوسرا آدمی تھا نامعلوم وہ اس کو لے کے گئے. لیکن آپ غور کریں کہ کوئی پورے مہینے بھر تک جو ہے مصطفیٰ کے گھر جانے والے ارمغان کے بارے میں پولیس خاموش رہی، اور شاید جب اس دوران تمام انہوں نے چیزیں درست کر لیں تو پھر ارمغان پکڑا جاتا ہے یا اس کو پیش کیا جاتا ہے، جس طرح کا پولیس کی کارکردگی سوالیہ نشان اس پر بنی. اور جس طریقے سے ہم کراچی سے باہر نکلیں، یہ کسی بھی پل سے گزرے 4 جگہ روکا جاتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ ہب چوکی تک روکا نہیں گیا، باقاعدہ آگ لگائی گئی، گاڑی کو زندہ جلایا گیا، تب جا کے اب کہتے ہیں جی قبر کشائی ہوگی. یعنی اس پورے کیس پر ایسا لگتا ہے کہ جس میں ہمارے عدالتی نظام کی ناکامی، اور خاص طور پر ہماری پولیس کے محکمے، خاص طور پر ایس پی لیول سے کیا کچھ لوگوں کو معطل کر دیتے ہیں، پیٹی ادار دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اور پھر وہ بھی ان کی والدہ ڈٹی ہوئی ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے. اور دیکھیں کیا انہوں نے کہا. 20 دن تک پولیس جو ہے میرے بچے کی صرف کردار کشی کرتی رہی. ایس ایس پی علی حسن میرے بچے کی کردار کشی کرتا رہا، کچھ نہیں کیا 20 دن تک. اس پہ پرچہ کاٹوں گی میں، اس پہ علی حسن پہ پرچہ کٹنا چاہیے کہ وہ کس کے ان پے رول پہ چل رہا تھا، کس کے انڈر وہ یہ کام کر رہا تھا، کہ وہ میری بات نہیں سن رہا تھا. اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرے بچے کے ساتھ میرا بچہ مسنگ ہے تو کہاں ہے، کیوں نہیں ڈھونڈ رہا تھا.
وہ ارمغان کے ساتھ اس کا بھی نام آنا چاہیے, علی حسن کا بھی نام آنا چاہیے. SSP علی حسن should be suspended immediately, terminated, whatever. He should be not in the police anymore. ان کو ہٹا دو. جی طہا عبیدی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ بیورو چیف, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور پورے اس کرائم کے حوالے سے جو کراچی میں ہوتا ہے, پولیس کی کارروائی کے حوالے سے. طہا ابھی جو مصطفیٰ کی والدہ نے جو کچھ کہا, اور جیسے میں نے کہا کہ بہت عام سا کیس تھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ ارمان کے گھر گیا ہے, پولیس معلوم کرتی وہ کہاں چلا گیا, ان کا والدین کو پکڑ لیتی. آپ کو علم نہیں کہ یہاں جو ہمارے سیاسی معاملات میں بچہ ملوث ہو نعرے بازی میں, اس کے باپ کو پکڑ لیتے ہیں, اس کی ماں تک کو نہیں چھوڑتی, اس کے بہن کو نہیں چھوڑتے. یہ پولیس کو ہم نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس کیس میں. اب جب یہ کہہ رہی ہیں, چلے انہوں نے نام لے دیا اس SHO کا, علی حسن کا, کچھ معطل بھی ہو گئے ہیں, تو یہ تو پورے عدالتی نظام, اور یہ اس میں میں بعد میں پوچھوں گا کہ بہرحال ہماری جو بڑے گھرانوں کے جو اولادیں ہیں جس طریقے سے بااثر گھرانوں میں بااثر لوگوں کے ذریعے کرتی ہیں, اس پر تو پردہ پڑا رہتا ہے. لیکن اب جو یہ کہا ہے کہ SHO کے خلاف یہ پرچہ درج کرا رہی ہیں, اسکرین پر آ کر رہی ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا IG DIG لیول پر اور ہمارے وزیر اعلیٰ کا ایک عام سا رد عمل ہے. طہا جی بالکل مجاہد صاحب, ہم نے اور آپ نے کراچی شہر میں شاہ رخ جتوئی قتل کیس بھی دیکھا ہے, اور اس کے بعد ہم نے مرید عباس قتل کیس بھی دیکھا ہے. یہ کوئی کراچی میں پہلا واقعہ تو ہے نہیں جس میں پولیس کی غیر سنجیدگی نظر آئی ہو. اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو 6 تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوا تھا جب مصطفیٰ عامر نے ایک میسیج کیا کہ وہ ارمغان کے گھر جا رہا ہے, جس کے بعد 6 تاریخ کو اس کی تلاش شروع ہوئی, اس کی والدہ نے اس کی تلاش شروع کی, اور 7 تاریخ کو ضلع ساؤتھ پولیس سے رابطہ کیا گیا کہ ارمغان لاپتہ ہو گیا ہے یا اغوا کر لیا گیا ہے. جب یہ مقدمہ درج کیا گیا اس کے بعد پولیس کی سنجیدگی کا حال یہ تھا کہ اس نے نہ بنگلے کی سرچنگ کی جہاں پر ان کی والدہ نے نشاندہی کی, نہ پھر اس کے بارے میں سراغ لگانے کی کوشش کی, بلکہ یہ کہا گیا کہ ایک پرانے مقدمے میں جیسے یہ گرفتار ہوا تھا, کیا پتہ انہی ایجنسیز نے اس کو حراست میں لے لیا. یہ تفتیش چلتی رہی 10 سے 15 دن 20 دن یہ تفتیش چلتی رہی, لیکن پھر حیرانگی اور پریشانی جب شروع ہوئی جب 20 دن بعد ایک بین الاقوامی نمبر سے 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا. اس کے بعد ان کی والدہ نے یہ میسیجز, آپ طہا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ 2 کروڑ تاوان کا مطالبہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا کہ یہ کیس جو ہے وہ اغوا برائے تاوان میں قرار دے دیا جائے؟ مجاہد صاحب کیس کا رخ موڑنے کی مجاہد صاحب کیس کا رخ موڑنے کی 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ کوشش کی گئی ہے. پہلے تاوان کا مطالبہ کیا گیا, پھر لاش کا بتایا گیا کہ ملیر میں موجود ہے, کوئی یہ کہتا تھا کہ گھر میں ان کے شیر موجود تھے, ان کو کھلا دی گئی ہے. لیکن جب انٹیلیجنس بیورو, اینٹی وائلنٹ کرائم سیل اور CPLC والوں نے تینوں ٹیم نے مشترکہ طور پر جب کام کیا اور شیراز کو کراچی کے ایک علاقے سے گرفتار کیا, تو اس نے یہ انکشافات کیے کہ جو مصطفیٰ تھا اس کو گھر پر 3 گھنٹے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور شیراز اور ارمغان گاڑی میں اس کو لے کے ہب گئے, ہب پہ اس کو وہاں پر گاڑی کو جلایا گیا جہاں پر یہ زندہ گاڑی کے اندر موجود تھا. جب یہ تفتیش شروع ہوئی, جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو پھر تمام اداروں کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئیں. یہ مجاہد صاحب یہ مرڈر کیس ایک عام مرڈر کیس نہیں ہے, بلکہ اس میں ڈالرز, ڈرگ اور ایک لڑکی جو ہے وہ جو ہے نہیں. طہا ایک اور ذرا سا وضاحت کر دیں. ایک تو طہا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے کہتے ہیں جی اب پولیس کہتی ہے کہ جی کروڑوں روپے کا اسلحہ ان کے پاس ملا. جناب آپ کو علم ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے عام آدمی کو کس طرح روکا جاتا ہے؟ اس گھر میں جہاں کروڑوں روپے کا پولیس کا اسلحہ ملا گیا تو اس SHO سے, اس DSP سے, DSP سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ایک گھر میں کون سا تھا؟ 64 لیپ ٹاپ ملے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا حیرت کی بات کہ کس کانفیڈنس سے ارمغان کا والد جو ہے وہ کھڑا ہوا دفاع کر رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے, میں حکومتی لیول پہ میں تو ذمہ دار بھی وزیر داخلہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا, وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا, اور IG صاحب اور ابھی تک جو DIG صاحب کہہ رہے ہیں ان سے معلوم کیا جائے گا نا. یہ 3 لوگوں کو معطل کر دیتے ہیں, پیٹی ادھر جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہے اس میں پردہ پڑا رہا, اس کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ بااثر لوگ اس میں انوالو تھے. جی بالکل بااثر لوگ انوالو تھے نہیں, بااثر لوگ اس کیس میں انوالو ہیں, اور یہ بین الاقوامی ایک منشیات گروپ ہے جو کہ انوالو ہے. اس کے علاوہ کراچی میں کال سینٹر چلتے ہیں جس کو ہم ڈبے کا کام کہتے ہیں, اس میں ڈالرز کی ریل پیل ہوتی ہے. یہ کوئی عام شہری نہیں تھا, یہ کوئی عام 23 سال کا لڑکا نہیں تھا, یا کوئی طالب علم نہیں تھا.
بلکہ یہ ڈالرز کا کام کرتا تھا، کرپٹو کرنسی کا کام کرتا تھا، اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ منشیات کا کام کرتا تھا۔ تو مجاہد صاحب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 23 سال کا لڑکے نے ایک لڑکی کے چکر میں ایک لڑکے کو قتل کر دیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک منظم گروپ موجود ہے جو ان کو شیلٹر دیتا ہے، جو ان کی پشت پناہی کرتا ہے، جو ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر میں ارمغان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ارغمان جب پہلی انویسٹیگیشن میں اے بی سی سی نے اس کو لے کے بیٹھے تو وہ نشے کی حالت میں موجود تھا۔ جب اس سے انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے بتایا کہ ہم نے مصطفیٰ کو قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش کو ملیر میں پھینک دیا ہے۔ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی ٹیم نے ملیر کے 2 مقامات پر جب انویسٹیگیشن کی یا سرچنگ کی تو ان کو لاش نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد جب شراز کو گرفتار کیا گیا تو اس کی انویسٹیگیشن میں یہ پتا چلا کہ وہ ہب کے ایک مقام پر اس کی گاڑی کو جلایا گیا جس میں مصطفیٰ بھی موجود تھا۔ پھر ہب پولیس سے رابطہ کیا گیا اور ہب پولیس نہیں سوری میں یہ روکوں گا، آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں تو اس کو پیش کرتے ہی تفتیش کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا، وہ پور برنی تک کوئی 8 12 14 دن رکھا گیا ہوا، اس کو تو فوراً ہی جیل بھیج دیا گیا۔ یعنی کہاں ہے تفتیشی رپورٹ؟ اگر یہ ایک سوالیہ نشان تھا اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ جی مجاہد صاحب یہ ایک سوالیہ نشان تھا جس پہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واضح طور پر اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جج نے اس کا جو ہے جیل کسٹڈی کر دیا اور پولیس کو انویسٹیگیشن نہیں کرنی دی۔ البتہ ارمغان نے پولیس پر فائرنگ کی، اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈی ایس پی ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا اور اس کے بعد پولیس کی جو عام پریکٹس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اس کا پولیس کو ریمانڈ ملے گا اور پولیس 12 دن کا 6 دن کا 4 دن کا ریمانڈ لے گی اور اس کی انویسٹیگیشن کو آگے چلائے گی، ملزمان کو گرفتار کرے گی، ریکوری کرے گی، شواہد اکٹھے کرے گی۔ لیکن اس میں سی آئی اے پولیس نے انتہائی مہارت کے ساتھ جو ڈی این اے ٹیسٹ کرائے، جو اس کے گھر سے خون کے نمونے ملے، جب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ اس کی والدہ سے میچ کرایا گیا تو تصدیق ہو گئی کہ مصطفیٰ ان کے گھر پر موجود تھا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور گھر پہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے ڈی این اے ٹیسٹ 3 دن میں جو ہے پولیس کو موصول ہو گئی تمام تر رپورٹ، اور اس کی روشنی میں جب تحقیقات آگے بڑھائی گئی اور ابھی بھی ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو ابھی بھی اس کیس پہ کام کر رہی ہے اور جو موبائل فون ہے ارمغان کا اس میں کرپٹو کے حوالے سے، ڈبے کے حوالے سے، کال سینٹر کے حوالے سے اچھا یہ بتائیے کہ اس کی کیا لیگلٹی ہے کہ جب جو مقتول مصطفیٰ کی والدہ ویڈیو پیغام میں اور یقیناً موجود بھی ہوں گی وہ اس ایس ایس پی کا نام لے کے کہہ رہی ہیں کہ میں اس کا ایف آئی آر میں نام درج کراؤں گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جب وہ یہ بات کہہ رہی ہیں تو کم از کم مجھے نہیں پتا وہ کس پوزیشن میں معطل شہر ہوا ہے، ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوتی جب ایک ماں کہہ رہی ہے؟ بھائی کیس عدالت میں جائے گا، ایس پی صاحب اپنا وکیل لے کے آئیں، کوئی ایس پی کوئی آسمان سے تو نہیں اترا۔ جی بالکل مجاہد صاحب، پہلے تو اس پہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا لیکن ابھی ایس ایچ او درخشا ایس آئی او درخشا کو معطل کیا گیا ہے۔ جن کا یہ ذکر کر رہی ہیں علی حسن کا، وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ ہیں۔ ساؤتھ پولیس نے تو اس کیس میں کوئی کام ہی نہیں کیا، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ جو ان کی والدہ کا شکوہ ہے وہ اپنی جگہ جائز ہے، اگر ساؤتھ پولیس مقدمہ درج کرنے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کرتی یا اس کے گھر پہ چھاپہ مار کارروائی کرتی تو فوراً یہ کیس کی گتھیاں سلجھنا شروع ہو جاتی۔ جب ساؤتھ زون پولیس نے اور اس کی انویسٹیگیشن نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو یہ کیس جب تاوان کا کیس آیا تو پھر اینٹی وائلنٹ کرائم سیل اس میں انوالو ہوئی۔ ابھی پولیس کے اعلیٰ افسران نے ایس ایچ او درخشا، ایس آئی او درخشا اور دیگر جو ٹیم کے ممبران تھے ان کو ہٹایا۔ اس حوالے سے ہماری جو انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے اس سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرنے کے بعد اگر فوری طور پر یہ انویسٹیگیشن شروع کر دی جاتی تو یہ گتھیاں فوری طور پر سلجھ جاتی، لیکن 20 دن تاخیر کی گئی، کمی کوتاہی کی گئی کیس میں، جس کی وجہ سے جو ان کی والدہ کا اعتراض ہے وہ بالکل اپنی جگہ خدا نہ کرے کہا آپ تو پورے اب تو خیر آپ بڑے سینئر ہیں، دہائی سے کور کر رہے ہیں اور آپ نے جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز دیکھے ہوں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ بڑے بڑے لوگ دعوے تو کرتے ہیں، بعد میں وہ جو ایک ہماری شریعت کو جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے بیت، یہ کیس بھی ہو آپ کو بات ہے وہ اورنگزیب پر ان کے والد بھی پولیس والے تھے، انہوں نے کہیں خدا نہ کرے پریشر آتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، لالچ ہوتا ہے، یہ یہاں کہ یہ پبلک کیس ہے، یہ ایک اس کو کوئی اور یہ بھی عدالتی فیصلے آ چکے ہیں کہ آپ ایسے قتل کے کیس میں یہ قصاص دے سے حل نہیں ہو سکتے، کیا تدریج اس طرح تو نہیں چلائے گا؟ آپ لوگوں نے ابھی میڈیا میں شروع تو کریٹ کرتے ہیں ہائپ، پھر آپ لوگ بھی آہستہ آہستہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جی مجاہد صاحب، ہر کیس کا حل تو یہ ہوا ہے، آپ نے شاہ رخ جتوئی کیس بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے، آپ نے مرید عباس قتل کیس بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور آپ نے بہادر آباد میں ایکسیڈنٹ جو خاتون نے ایکسیڈنٹ کر کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا وہ کیس بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے۔
تو دونوں پارٹیوں میں جب صلح ہونا شروع ہوتی ہے یا بیچ کے فریقین جب سامنے آتے ہیں تو اینڈ ہو جاتا ہے دیت کی رقم کا. تو ان کے والد ہیں ارمغان کے جو کہ گرفتار ملزم ہیں, اس کے والد آج بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہم ان کی والدہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اینڈ یہ دیت پہ بھی ہو سکتا ہے اور دیت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے, اس پہ حکومت اور انتظامیہ دونوں کو سوچنا چاہیے کہ منشیات کا بے دریغ استعمال کیا گیا, ڈالرز کا بے دریغ استعمال کیا گیا, اور یہ کوئی 23 سال کے لڑکے کوئی ایسے نہیں ہے کہ طالب علم ہے کسی یونیورسٹی سے نکلے, بلکہ یہ کراچی کے پوش علاقے میں ایک منظم اور مضبوط کاروبار کر رہے تھے. اور مجاہد صاحب ایسا ہو نہیں سکتا کہ کروڑوں اور اربوں روپے کی ریل پیل ہو اور والدین کو اس تمام تر صورتحال سے پتہ نہیں ہو. جو CIA پولیس کے ذرائع وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہفتے میں 25 سے 30 لاکھ روپے کی منشیات استعمال کرتے تھے. یہ عام طالب علم منشیات استعمال نہیں کرتا, وہ بڑی لگژری لائف گزارے. تو لگژری لائف جائز پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے ممکن نہیں ہو سکتی. تو آپ بھی اگر میں بہت ہی لاسٹ آپ کو پوچھوں کہ یہ اتنا اوپن کیس ہے, یہ اگر چاہے پولیس اور استغاثہ اور عدالت تو غالباً دن کیا ہفتے نہیں دنوں میں بھی اس کے فیصلہ آ سکتا ہے. جی بالکل مجاہد صاحب, آج عدالت نے اہم فیصلے کیے ہیں. قبر کشائی کا فیصلہ کیا گیا ہے, ارمغان کو عدالت طلب کیا گیا ہے. تو یہ تمام تر جو کڑیاں ہیں, پہلے تو کوئی اس معاملے کو سنجیدگی سے لے نہیں رہا تھا, نہ حکومتی لیول پہ سنجیدگی سے لے رہے تھے, نہ انتظامی لیول پہ سنجیدگی سے لے رہے تھے, نہ پولیس اس کیس پہ سنجیدگی سے کام کر رہی تھی. جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور قتل کا پتہ چلا, موبائل سے ریکوری ہونا شروع ہو گئی, گھر سے تلاشی لی تو فون کے نمونے مل گئے, تو یہ تمام تر جو کیس ہے یہ ہائی پروفائل کیس ہو گیا کہ نوجوان طالب علم 23 سال کے, 19 سال کے, 20 سال کے, 21 سال کے لڑکے کراچی کے پوش علاقوں میں کیا کام کر رہے ہیں, منشیات کا استعمال کر رہے ہیں, کال سینٹر چلا رہے ہیں, جن کے خلاف نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کبھی کوئی ایکشن لیا, نہ ان کی کوئی بات پرس کی گئی, نہ ان کو کبھی گرفتار کیا گیا, نہ ان کے خلاف کبھی کریک ڈاؤن کیا گیا. ٹھیک ہے, طہٰ عبیدی ہمیں بہت تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس ہائی پروفائل جو بہت ہی سادہ سا کیس تھا, طہٰ عبیدی ہمیں بتا رہے تھے کہ تمام شواہد موجود ہیں, ملزم بھی پکڑا جا چکا ہے, اور بظاہر میں نے کہا نا عام سا کیس ہے, سادہ سا کیس ہے, اگر لیکن بدقسمتی سے ایک خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاندان شریعت کا جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس پر افسوس ہوتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اسی طرح بڑے سے بڑے قاتل, ڈاکو, جابر, ظالم جن کے پشت پناہ بااثر لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی اسی طریقے سے معاشرے میں, سوسائٹی میں اپنا جربر جاری رکھتے ہیں, اپنی دولت کے سہارے اس طریقے سے زندگیاں بھی اجاڑتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.